تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مزید مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. موجودہ سیاسی صورتحال میں انسرٹنٹی مزید بڑھنے کے امکانات ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب حقیقی آزادی مارچ کے لیے پر توڑے تو دوسری جانب سابق وزیر خزانہ آ کے اب پھر سے وزیر خزانہ 5ویں بار منتخب ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب آ گئے. بہت سارے کیسز اور بہت سارے الزامات تھے ان پر. آج سینٹ میں بھی بہت شور شرابہ اس پہ بات کریں گے. کراچی انفراسٹرکچر سے لے کے سندھ کے حالات اور وفاق پر روشنی ڈالیں گے. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان جیالے سردار نزاکت صاحب. نزاکت صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سلیم سچوانی صاحب. سچوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ. نزاکت سب سے پہلے چونکہ آپ وفاق میں بھی آپ اتحادی ہیں, اب وفاق کو بھی آپ ہی ریپرزینٹ کریں گے, تو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پر جو انگلیاں آپ لوگوں پر اٹھ رہی ہیں تو اب کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں بہت شکریہ ساجد. پہلی بات تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب اس ملک کے شہری ہیں. میں ان کے مجھے نیگیٹو پازیٹیو کا تو نہیں پتا کہ وہ کیسے آئے ملک کے اندر اور کس پلان کے تحت آئے. جس طرح آپ سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں, ٹی وی سے اخبارات کے اندر لکھا ہوا کہ وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ بن بھی جائیں گے. دیکھیں جو ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے تھے, میرے خیال میں جو بھی کیسز ان کے بنائے گئے, پاکستان کی عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں ادارے, ان کو فرض بنتا ہے کہ ان کو جو بھی اگر ان کے کیسز عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں تو وہ چلنے چاہیے تاکہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو سکے اور یہ فیل ہو سکے کہ پاکستان کے اندر کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے بلکہ سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار چور ہے, مفرور ہے, یہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے, اب وہ جو عام شہری آپ سے نہیں پوچھے گا تو یہ پھر آ کے وزیر خزانہ بن گئے. دیکھیں ہم نے تو نہیں کبھی کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کیا, جو جاری کرنے والے لوگ ہیں یہ تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر اس ملک کے اندر کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی چور بھی ہے تو آپ اس کی نیشنلٹی تو نہیں ختم کر سکتے. اگر خدا نخواستہ کسی ایسے انسان سے مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ اس ملک کی سٹیزن شپ تو نہیں ختم ہو سکتی. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو ایز پر لا اس کو پانشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن اگر آپ اس کی نیشنلٹی کے اوپر کوسچن مارک کریں گے تو یہ آپ کو, مجھے یا عمران خان صاحب یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح پبلکلی عمران خان صاحب انفارچونیٹلی پاکستان کو لوگوں کو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں اور نہ کہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سول بیوروکریسی اور عدالتوں کے جو ہمارے جج صاحبان ہیں, چاہے وہ جس عدالت کے اندر بھی بیٹھے ہوئے, جو عمران خان صاحب پاکستان کے لوگوں کی جس طرح درگت بناتے ہیں اپنے پروگراموں کے اندر. اور پھر دوسری طرف مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف ریاست مدینہ کے جتنے اصول تھے وہ عمران خان صاحب اس کے اگینسٹ چل کے اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس چیز سے آگے نکلنا ہوگا. پوری دنیا کے اندر پاکستان کا تماشا بن رہا ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے, پورا ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے, ہمیں چاہیے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جائیں. ہمیں جو محترم بینظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی جس کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری صاحب آگے لے کے چلیں, اس کی بنیاد کے اوپر اس میں پورے پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے لوگ پولیٹیکل لیڈرشپ کافی کمفرٹ فیل کیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر عمران خان صاحب کو یہ سارے جتنی ان کی سپیچز ہیں, ہیٹ سپیچز ہیں, یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں یا ہمارے اداروں کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. میرے خیال میں پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور سارے پاکستانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا عمران خان صاحب ہاؤ اٹ پاسبل کہ جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ میں آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھوں گا نہ نواز لیگ کے ساتھ بیٹھوں گا, تو وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا. ساجد میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے کہ اسی پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, آج اسی کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی مہم کس نے چلائی تھی. مجھے یہ کراچی کی سڑکیں آج بھی یاد ہیں. میں پولیٹیکل لیڈرشپ میں پولیٹیکل ورکر تھا, اس وقت کی پولیٹیکل ورکر تھا. پیپلز پارٹی کا ہم حصہ تھے اور آج بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. مجھے عمران خان صاحب کی وہ سپیچز یاد ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کی حمایت میں عمران خان صاحب نے سپیچز کی. شیخ رشید کے بارے میں یہ کیا کمنٹس
امینڈمنٹس پاس کرتے تھے کہ شیخ رشید جیسے شخص کو میں اپنا چپراسی بھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن آج دیکھیں عمران خان صاحب کا فرنٹ مین اور اسپوکس مین بنا ہوا ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز، دیکھیں میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کی طرح نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا پاکستان کے اندر لیڈر نہیں ہے جس کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ایک لارجر انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں، ملک کے لارجر انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کیا گیت گاتے ہیں یا کیا بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم سچن صاحب، جیسے نزاکت صاحب نے کہا کہ لارجر انٹرسٹ ریکنسیلیشن کی طرف آپ کیوں نہیں آ رہے جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں، جو آپ کے تحفظات ایک خدشات ہم دور کریں گے؟ سر خان صاحب کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ این آر او کے علاوہ آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ این آر او کو انہوں نے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، این آر او نے خود کر لیا، اپنے آپ لے لیا حکومت میں آ کے۔ تو وہ آپ کی انکمپیٹنسی تھی، آپ لوگ کی نااہلی تھی کہ ایک حکومت نے رجیم چینج کی، آئے آپ کو آئینی طریقے سے ہٹایا۔ سر یہ خرید و فروخت کی اعلیٰ مثال تھی، جو ایم این اے خریدے گئے تھے اور جو ہے سر وہ لوگ گئے مگر کس بیس پہ گئے؟ پیسے کے بیس کے اوپر گئے، لوٹ ماری کے بیس پہ۔ ایسے لوگوں کو بٹھایا علیم خان، جہانگیر ترین، جن کو یہ کل تک چور، ڈاکو، چینی مافیا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آج انہوں نے اپنی گودوں میں بٹھایا ہوا ہے ان کو۔ کل آپ کی گود میں تھے تو صحیح تھے، تو جس وقت انہوں نے ہم نے ریجیکٹ کیا جبھی وہ ان کے پاس گئے نا، جب خان صاحب نے ان کو اپنے سے دور کیا تب وہ ان کے اور پاس اگر ہم گئے۔ ایسے کہیں کہ جہانگیر صاحب نے اپنا جہاز بولا ہے خان صاحب اب آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گا، شاید تب ہٹایا آپ نے؟ سر آپ کو پتا ہے کہ جب اسکینڈل بنا چینی کا تب جہانگیر خان صاحب نے ریلیف مانگا اور اس وقت ان کو ریلیف دینے سے انکار کیا خان صاحب نے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں ہوں، جو بھی بات ہے وہ آپ کو عدالتوں میں ہوگی اور عدالتوں سے ہی آپ کو ریلیف ملے گا اور عدالتوں سے ہی جو ہونا ہے وہ ہوگا، اس معاملات میں ہم نہیں بڑھیں گے۔ اور اسی بات کے اوپر جو ہے نا وہ آہستہ 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 لائن آف ڈائریکشن باقی اسی کا فائدہ اٹھا کے جو ہے نا ان لوگوں نے ان کے گروپ کو اپنے پاس توڑا۔ اور جب اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی سیاست ہے یہ سر، یہ پاکستان کی سیاست یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پیسے دے کے خرید و فروخت ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاست میں آپ جن کو چور کہیں ان کو بٹھا دے ساتھ، وہ صحیح ہے۔ یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے، پبلک پس رہی ہے سسٹم میں، خرید و فروخت کے نظام کے اندر میں پبلک پس رہی ہے، اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا حقیقی آزادی مارچ وہ کس کے خلاف ہے؟ آزاد تو ہے پاکستان سر، پاکستان کہاں آزاد ہے؟ اچھا لو آپ رشیا سے تیل نہیں لے سکتے ہو، آپ کہتے ہو ہم آزاد ہیں، آپ اپنا تیل نہیں نکال سکتے ہو، آپ کہتے ہو ہم آزاد ہیں، آپ ایران سے تیل نہیں لے سکتے ہو، آپ کہتے ہو ہم آزاد ہیں۔ یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ اسی بیس کے اوپر سستی بجلی بنانے کے لیے اپنی ری پروسیسنگ پلانٹ کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا، آج وہ ان کی پارٹی جو مہنگے آئی پی ایس کے منصوبے میں انوالو ہے اور دعوے دار بھی ہے کہ ہم جی اے بھٹو والے ہیں۔ اگر جی اے بھٹو والے تو اب لائیں ایٹمی ٹیکنالوجی سستی، ملک کو کریں اور خوشحال نہیں ہے۔ ایران سے لیں، رشیا سے لیں سستا تیل، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لیں، وزیر خارجہ نہیں ہے۔ ایران سے گیس لینے کے اسحاق ڈار کا سر میں آپ کو بتا دوں، اسحاق ڈار کا جو ہے ابھی بات کی تھی کہ ہر کسی پاکستانی شہری کا حق ہے کہ پاکستان میں رہے، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر سر اس کرمنل شہری کو جو باعزت طریقے سے لائے وزیر اعظم صاحب اور آتے کے ساتھ میں ان کو سارے ریلیف کے بندوبست کر کے انہوں نے حلف اٹھوا کے اور وزیر خزانہ بھی بنا دیا اس کو، اعتراض اس کے اوپر ہے۔ یہ وہ وزیر خزانہ ہے جب وہ گیا تھا تو 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا تھا، اور اب تو ڈالر بھی کم ہو رہا ہے، اب تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ میری بات سن لیں آپ، 19 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا تھا، یہ وہ وزیر خزانہ ہے، یہ وہ وزیر خزانہ ہے جب گیا تھا تو آئی ایم ایف کی قسطیں جو ہے نا وہ بھرنی تھی 6 سے 6.5 ارب ڈالر کی اور 9 ارب ڈالر خزانے میں تھے، یعنی اس کے بعد خزانہ ہی پورا خالی ہو جانا تھا۔ اس طرح کے اسحاق ڈار صاحب کو جنہوں نے مختلف مائنز بچھائی ہوتی کہ ادھر کے پیسے ادھر ڈال دیے تھے، ادھر کے پیسے ادھر ڈال، یہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے۔ اچھا یہ اکاؤنٹنٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے زیادہ بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے ملک میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں تو یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے سر، پھر اگر یہ بات آپ کر رہے ہیں پالیسی بنانا اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے حساب کتاب چیک کرنا کہ بھائی حساب برابر ہے یا خراب ہے، اس کا کام یہ ہے۔ یہ کہاں پہ ٹیکس لگانا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک ہی بات جانتا تھا، بجلی مہنگی کر دو، تیل مہنگا کر دو، بجلی مہنگی کر، اس کے علاوہ اس نے کوئی ایسی کام کیا ہو جس سے ملک قرضوں سے نکلنے کی طرف گیا ہو، کوئی ایسی بات اس نے لایا ہو؟ اس سے اچھا وزیر خزانہ لائے تھے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں سر آپ کے سامنے کہ اگر یہ رشیا والے معاملے میں رجیم چینج نہ ہوتا تو پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جانے سے نکل چکا ہوتا،
क्योंकि पाकिस्तान $9 अरब तो पाकिस्तान को सालाना ऑलरेडी बचने थे। चलें पूछ लेते हैं। नज़ाकत साहब, खुद मुख्तारी की बात की है कि अगर हम खुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, तो ये सारे पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, तो फिर हम क्यों जाते हैं रशिया की तरफ? हम ईरान से भी ले सकते हैं। देखिए साजिद, पहली बात है कि मैं थोड़ा सा भाई को करेक्ट करना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे MNAs खरीद के पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ है। मैं इनकी मालूमात में इजाफा ये करना चाह रहा हूँ कि PTI के किसी MNA ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को वोट नहीं किया। बाकी जो आप पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं करें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की ये बात करें ना, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ऊपर भी इसी नौयत के केसेस चल रहे हैं बहुत सारे। मालन जब्बा केस जो चीफ मिनिस्टर KPK के ऊपर चल रहा है, उसमें भी इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट सामने है। हेलीकॉप्टर केस है। अभी तोशा खाना में जितना बड़ा डाका हुआ है वो पूरी दुनिया के सामने इमरान खान का तमाशा बना कि एक हमारे दोस्त मुल्क के सरबराह ने इनको घड़ी तोहफे में दी और जाके दुबई में जब घड़ी बिकी तो जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने वो घड़ी बनाई थी, उन्होंने उस शाह को फ़ोन किया कि भाई ये जो घड़ी आपने बनवाई थी ये वापस बिकने के लिए आई है। तो उस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना। आपको हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया के अखबारात ने ये न्यूज़ छापी। वाशिंगटन टाइम में, शिकागो ट्रिब्यून जैसे अखबारात ने इस चीज़ को छापा। तो ये पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया कि इमरान खान जैसे आदमी को घड़ी बेचने की क्या ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गलतियां कोताहियां चीज़ें सारी इंसान है, हर एक से गलतियां कोताहियां होती हैं और कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। देखिए ये तो अपनी फेस सेविंग की बात है ना कि हम रशिया से तेल ले रहे थे और पता नहीं ईरान से क्या ले रहे थे। ये सारी अपनी फेस सेविंग की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस हाल में इमरान खान साहब ने मुल्क को छोड़ा, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की करप्शन कभी नहीं हुई जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुई। तो अभी तक मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सारी चीजें सामने आएंगी। इमरान खान साहब के जितने लोग थे जो काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी वो MNA MPAs या मिनिस्टर बन गए। आप हैरान होंगे कि उन्होंने 4 दफा अपने पैसे पूरे किए और जो जितनी पेमेंट्स हुई हैं सारे बहुत सारे जहाँ पे जो कराची से जीत के मिनिस्टर बने हुए थे उन्होंने दुबई में सारी पेमेंट वसूल की। ये टाइम के साथ सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मैं अगेन एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा था, भाई ने बात की कि जितने एलिगेशंस इमरान खान साहब के अखलाकी तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर जितने एलिगेशंस हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसके ऊपर अखलाकी करप्शन जितनी इमरान खान साहब के ऊपर है इतनी पाकिस्तान के अंदर किसी के बयान तो वापस लिया ना, माजरत तो ये सारी चीजें देखिए मैं आपको अगर किसी को जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिसी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हम तो ये कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो, खैर दुनिया में कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि जुल्फकार अली भुट्टो की सोच रखने वाला कोई शख्स पैदा हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। इमरान खान साहब का मसला ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मैं इक्तदार में रहूं तो पाकिस्तान रहेगा, मैं अगर नहीं हूं खुदा ना ख्वास्ता तो पाकिस्तान जहां मर्जी जाए, पाकिस्तान की जो करेंसी डी वैल्यू हो, पाकिस्तान की GDP खत्म हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन मैं इक्तदार में नहीं हूं तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं खेल सकता। ये जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में जो डिक्टेटरशिप की पॉलिसी है, ये जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक की जो पॉलिसी थी आज इमरान खान भी उसी को टो करके चल रहे हैं। और देखें मैं नहीं कर रहा हूं, इमरान खान साहब की खुद स्टेटमेंट है ना कि मैं अपने इदारों के जरिए सबको, चाहे अपोजिशन के लोग थे या मेरी पॉलिटिकल जो मेरे एलाइज थे या मेरे MNAs थे, मैं अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सरबराहों के जरिए उनको घेरता था और उनको प्रेशराइज करवा के मैं सारे काम करवाता था। ये मैं तो नहीं कह रहा, याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत में आपके चेयरमैन ने जगह जगह लॉन्ग मार्च किया, बिलावल भुट्टो साहब ने, मरियम नवाज से लेके कई आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए, मौलाना फजल रहमान ने किए, लेकिन कोई उन पे पकड़ धकड़ नहीं हुई। लेकिन आपने 25 मई को क्या किया और अब आपके राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आए हम फिर धोनी देंगे। डिक्टेटरशिप तो ये है ना पाकिस्तान में। एक चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेरे ख्याल में इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हुआ, मैं पूरे लॉन्ग मार्च कराची से लेकर इस्लामाबाद तक में साथ था। सुन लेना, देखिए हमने जाके पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया, पुरअमन तरीके से हम लोग वहां पे डिस्ट्रॉय हुए, पूरा सारा मजमा खत्म हुआ चेयरमैन साहब की स्पीच के बाद। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की जितनी पहले की
ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے دیواروں کے ساتھ اپنی شلواریں لٹکا دی تھی 2 کے. تو یہ ساری انسلٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس سچویشن میں عمران خان صاحب جیسے شخص کو کھلی چھوٹ دی جائے. دیکھیں آپ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ عمران خان کو کمپیئر تو نہیں کر سکتے نا. دیکھیں پروٹیسٹ کرنا الگ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عارف الوی صاحب جو اس وقت ملک کے پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہوئے ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی کہ ہم نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے نا, کوئی میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر ان کے جو کزن تھے طاہر القادری صاحب کی جتنی سپیچز تھی اور عمران خان صاحب نے جتنا پاکستان کے اندر پولیٹکس کو نقصان پہنچایا, پاکستان کی جو ہماری جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی جس کو نقصان پہنچایا, میرے خیال میں پاکستان اس سے زیادہ ہے. ضیاء الحق اور جنرل پروین مشرف نے بھی اتنا نقصان پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کو, ڈیموکریٹک سسٹم کو نہیں پہنچایا جو عمران خان صاحب نے. دیوار کے اوپر اگر شلوار ٹنگے تو توہین ہو گئی اور برا ہو گیا, اور لوگوں کی, صحافیوں کی, سیاستدانوں کی اور عوام کی شلواریں اتار کر مارا پیٹا جائے تو وہ ان کی عزت ہو گئی. اس طرح کی مینٹلٹی لے کے اگر یہ اپنی پارٹیاں چلائیں گے تو کس طرح کام چلے گا. کھلے عام دھمکیاں دیتے ہیں یہ, اور کھلے عام جو ہے نا الزامات پہ الزامات لگاتے ہیں جن کے کوئی ثبوت نہیں. خان صاحب بھی کہتے تھے سر کہ ان کو اندر کر دو, نیب کو کہتے تھے پکڑ دھکڑ کرو, وہ خود بھی کہتے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے. کرو مگر جو کیسز ہیں ان کے اوپر, وداؤٹ کیسز کے اوپر نہیں. اور وہ کیسز بنائے بھی ان لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر جو رانا ثناء اللہ کا کیس کس نے بنایا تھا, 99.9% رانا ثناء اللہ کا جو کیس تھا 99 میں وہی عرض کر رہا ہوں سر, 99.9 کیسز جو ہے نا وہ ان کے خود کے ایک دوسرے کے بنائے. اور رانا ثناء اللہ پہ جھوٹا بنا, رانا ثناء اللہ پہ جو کیس بنا تھا وہ ایک سچا کیس تھا نہیں بلکہ ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. وہ ختم نہیں ہو گیا, بڑی نہیں ہو گئے وہ اس میں, ابھی بھی ہے, وہ ختم نہیں ہو گیا. وہ کہ ہیں ملزم ہیں, ان کے کاروبار یہی ہے لوگوں کو مروانا, منشیات فروش کرنا, وہ اس کاروبار ہی ان کا یہی ہے. وہ تو ہے اسی میں پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے اندر, تو انہوں نے 2 نمبر کے کام کرنے کے لیے بنایا. کیا چاہ رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ نون لیگ اور فضل الرحمان یہ لوگ سیاست نہ کریں, بس خان صاحب کرے سیاست. توشہ خانہ کیس کی انہوں نے ایک بات کی کہ توشہ خانہ کیس میں جو ہے نا انہوں نے گڑی بیچی, گڑی بیچ کے انہوں نے کیا یہ بھی تو بتا دیتے ذرا. ہمیں تو نہیں پتا کیا کیا. وہی سڑک بنوائی اس گڑی کو بیچ کے اپنی جیب میں نہیں رکھا. اس کے اوپر ایک پروگرام کر لیتے ہیں. ایک چیز اور کہ جو ان کو توشہ خانہ سے جو انہوں نے گڑی خرید کی تو 50% پیسے دے کے خریدی ہے, جبکہ 50% سر 50% بھائی جو 20% بھائی کیا ہوگی. اور آپ کی بات ہم رکھ لیتے ہیں, آپ ہی کی بات رکھ لیتے ہیں سر, آپ کی بات رکھ لیتے ہیں. مگر جو اس سے پہلے 15% پہ جو لیے گئے بی ایم ڈبلیو اور یہ سارے 15% لیے تو وہ بھی غلط ہے. 5% جمع کر رہا ہے نواز شریف صاحب, 5% مزید جمع کروائے قومی خزانے میں, کون کرے گا. ساجد ایک چیز اگر مجھے پرمیشن دے دیں, بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے آپس میں کیسز بنائے, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں. بھائی ہمارے پتہ نہیں اخبارات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, میری سن لینا. 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل میں گورنمنٹ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں, پھر راجہ پرویز صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے. ایک کیس چیلنج کر کے جا رہا ہوں ان کو, ایک کیس اگر ثابت کر دیں کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا کسی لیڈرشپ کے ساتھ, سن لینا میں نواز شریف کا ترجمان نہیں ہوں, میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. سن لینا, اگر یہ ایک کیس بتا دیں 2008 سے 2013 تک پولیٹیکل موٹیویٹڈ ایک کیس بنا دیں, میں کہتا ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گا. پیپلز پارٹی کی کبھی روایت نہیں رہی. سن لینا, میں آپ کی بات میں بولا نہیں ہوں سچوانی صاحب. پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے اداروں سے, پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے وکٹمائز ہوتی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انتقام کے اوپر یقین رکھتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں نا, اس کی مثال دیتا ہوں. جو نواز شریف کے اوپر کیسز بنے, بھائی کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ جنرل پروین مشرف کے دور کے اندر بنے. پیپلز پارٹی نے کبھی زندگی میں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. آج بھی
دیکھیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں حکومت گرائی آپ لوگوں نے بلوچستان سے آغاز سر کیا. میری سن لے نا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کیسز بنانا دیکھیں میری سن لے پولیٹیکل لابنگ کرنا پولیٹیکل گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. تو یہ ایک جمہوری حکومت کو گراتے ہوئے آپ پھر جمہوریت کے امین خود کو کہلواتے ہیں. دیکھیں یہ جمہوریت ہے. اگر آپ کے دیکھیں جمہوریت کے اندر سیر گنے جاتے ہیں, جمہوریت کے اندر یہ گیت نہیں گائے جاتے جو آج کل پورے پاکستان کے اندر گائے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو 20 لاکھ آدمی اسلام آباد جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائیو آپ اسمبلی کے اندر اپنی پاور شو کرو, واپس پرائم منسٹر بن جاؤ. پیپلز پارٹی نے اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی کام کیا ہے تو ان ڈیموکریٹک کوئی کام نہیں کیا. ہم نے جنرل پرویز مشرف کا ریفرنڈم کی سپورٹ نہیں کی. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترم بینظیر بھٹو شہید کی پالیسی کو لے کے آگے چلے. ہم نے کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں نہیں آئے. یہ تو آپ کو دیکھیں آپ کو بھی بتائیں, دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار آدمی ہیں, بہت اچھے, آپ ویل اویئر آدمی ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ کراچی میں پہلے 2018 سے پہلے نامعلوم افراد الیکشن کرواتے تھے. 2018 میں معلوم افراد نے الیکشن کروا کے اس پارٹی کو کراچی کے اوپر مسلط کیا, جو کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی, مینٹلی کیپیسٹی. وہ لوگ منسٹر بن گئے, ایم این اے بن گئے, اور ان کی زبان دیکھیں آج جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگین ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں. دیکھیں دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. میں تو نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی میں سارے فرشتے بیٹھے ہوئے, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے پیپلز پارٹی میں جن کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن ہیں. میں ایگری کرتا ہوں, تسلیم کر رہے سر کہ ہمارے پاس کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہمارے پاس بھی اچھے برے ہوں گے. آئیں بیٹھیں, ملک کی معیشت بہتر کریں. آپ کی جو پالیسی ہے, آپ کہہ رہے ہیں مائنس نواز, مائنس شہباز, مائنس زرداری, ہم نے آگے بس عمران خان ہے تو سب کچھ ہے. یہ پاسبل نہیں ہے سچ بات صاحب. کہ دیکھیں الیکشن کے جو مطالبہ آج پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں جو, تو وہ مطالبہ کوئی نیا مطالبہ تو نہیں ہے. یہ مطالبہ تو جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تب یہ کر رہے تھے کہ ری الیکشن ہونے چاہیے, یہ اسمبلیاں جعلی ہیں, یہ اسمبلیاں جو دھاندلی کی پیداوار ہیں, ان کو جو سیٹیں ملی تھیں وہ ساری ایمانداری کی پیداوار تھی, اور جو پی ٹی آئی کو ملی وہ ساری دھاندلی کی پیداوار سیٹیں تھیں. یعنی کہ ان کو یہ جیتے تو فیئر الیکشن اور دوسرا کوئی جیتے انفیئر الیکشن. تو پھر اسی بات کو ختم کر لے کے ای بی این مشین لائی انہوں نے, تو اس پہ کیوں اعتراض کیا انہوں نے؟ کیوں ای بی این ان کو منظور نہیں؟ کیونکہ سندھ کے اندر میں تھپے مارنے کی گنجائش چلی جاتی ہے ان کے پاس سے. سندھ کے اندر جو ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے, اس کی پاور چلا جاتا ہے ان کا. نہیں سر, وہاں پہ ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا, اب ہے نہیں کر سکتے. پہلے سے زیادہ سیٹیں نکالی سر, یہ اور زیادہ سیٹیں لے لیں, مگر اب ووٹ بینک نہیں ہے, اب 99 سیٹ سے ایم پی اب تھپا بینک ہے سر. اب وہ تھپے کا ووٹ چل رہا ہے وہاں پہ. اب وہ بدماشی جو ایم کیو ایم کا ووٹ کراچی حیدرآباد میں تھا نا, اب وہ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بچا ہوا ہے. اب وہ ووٹ نہیں ہے, بھٹو بے نظیر والا ووٹ ختم کر دیا ان لوگوں نے, کیونکہ عوام کے ساتھ جو سلوک ہوا. آپ بتائیں اپنے سے زیادہ پیپلز پارٹی کی فکر ہوتی ہے. معیشت کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ سندھ کے عوام کو خوشحالی ملے, سندھ کے عوام کی حالت بہتر ہو, کوئی ایک اقدام بتا دیں. یہ جو آج کل آڈیو لیک ہو رہی ہیں, اب اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. ویسے تو میں یہ ان سے پوچھوں گا حکومت کے نمائندے سے, پہلے آپ بتائیں آپ اپوزیشن میں, اب اس آڈیو پہ آپ پولیٹکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ یہ آڈیو اور یہ دیکھیں ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے, اور یہ بھارت سے پاور پلانٹ اور یہ اور وہ, آپ اپنی پرفارمنس پہ سیاست کریں کہ ہم نے یہ کیا تھا اپنے 4 سالہ دور میں, اب آئیں گے تو ہم یہ کریں گے. اب مینیفیسٹو لے کر جو حقائق آ رہے ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں, اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے. کوئی جعلی ویڈیو بنا کے نہیں چلائی گئی ہے مریم نواز کی طرح میں, یہ کوئی جعلی ویڈیو اس کو پروف نہیں ہو سکتی. وہ تو جعلی ویڈیو بھی پروف ہو چکی ہیں, جیسے وہ خان صاحب کے لیے کافر مسلمان نہیں, اس طرح کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. اب اس طرح کی جعلی ویڈیوز جو ہے نا وہ نہیں بنی ہوئی ہے, ایک فیکٹ ہے جو کہ وہ ان کے خود کے گھروں کی ویڈیوز ہیں. اور کس نے بنائی؟ کوئی پی ٹی آئی نے نہیں بنائی ہے. جس نے بنائی آپ جا کے ان کو پکڑیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. گھروں کے اندر کی کسی پی ایم ہاؤس تک سیف نہیں ہے, تو عام لوگوں کے گھر کیا سیف ہوں گے؟ اب پی ٹی آئی کیا چاہے گی کہ الیکشن ہو, اور اگر نہیں ہو تو پھر آپ پروٹیسٹ کریں گے, بس ابھی تک یہی ہے آپ کی پالیسی میں؟ سر ہماری پالیسی میں یہ ہے کہ عوام کی خوشحالی کے لیے اقدامات ہوں, ٹھیک ہے. اسی لیے اب
इलेक्शन मांग रहे ताकि स्टेबिलिटी आए, असेंबली में स्टेबिलिटी आए। आपको तो अभी भी बुला रहे हैं असेंबली में आके बैठे, अदलिया ने भी आपको बोल दिया। आप किस तरह कह रहे हो कि ये लोग बुला रहे हैं? पहली बात तो बुलाने के टॉपिक को एक तरफ रखें, किस तरह कह रहे हो? अभी 7 के ऊपर उन्होंने छांट के जहां पीटीआई कम वोटों से जीती थी, वो तो सर इख्तियार है, जहां पे कम वोटों से जीती थी वहां पे इन्होंने इलेक्शन करवाने का ऐलान किया। आपकी तमाम दस्तखत मुस्तरद हो गई, वो स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि वो कौन से इस्तीफे मंजूर करते हैं। सारे इस्तीफे दिए हुए सब पे करवाए ना, कौन मना कर रहा है? पॉसिबल नहीं है ना सर इतने इलेक्शन करवाना। आपको इलेक्शन कमीशन ने अदलिया ने बोल दिया कि आप अपने फैसले पे नजरसानी करें। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी रिजाइन कर दो, तो कर देना, इलेक्शन करवा देंगे। आप अपनी सूबाई हुकूमत छोड़ें, बैठे एक टेबल पे वो बैठे, चले नजर साहब अगर ये सूबाई असेंबली एक टेबल के ऊपर बैठे और ये अनाउंस करें, इसके साथ जहां से भी अनाउंसमेंट हो जाए। एक चीज मैं आपको बताऊं साजिद, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर बिलीव नहीं करती। मैं इसकी मिसाल आपको पेश करता हूँ कि जब रियाम खान साहिबा ने किताब लिखी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टॉप टू बॉटम इंस्ट्रक्शन ये थी कि कोई आदमी पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कोई बात ना करे। मैं इस चीज़ को मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन होने के नाते मैं अपने चेयरमैन के ऊपर प्राउड फील करता हूँ। रियाम खान साहब ने मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंडिविजुअल कोई मुलाकात हो, लेकिन चेयरमैन साहब ने इस बुनियाद के ऊपर टाइम नहीं दिया कि हमने पॉलिटिक्स करनी है ना, हमने किसी के बेडरूम या ड्राइंग रूम तक नहीं जाना। कोई भी वीडियो अगर लीक होती है, चाहे इमरान खान साहब की है, नवाज शरीफ साहब की है, मरियम नवाज साहिबा की है, हैं तो पाकिस्तानी सारे ना, इससे कोई इनकार तो नहीं है। अगर आज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कल इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो आपके मेरे हम सब के प्राइम मिनिस्टर थे। आज इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अगर फ्यूचर में इमरान खान साहब अल्लाह ना करे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो हम सब के प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स है, चाहे उसका मैं समझता हूं कि उसका रवाज मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने डाला, ये मैं बिल्कुल ऑन एयर कहता हूं कि माजी के अंदर देखे जिस तरह की हरकतें उन्होंने की, आज उनको उन्हीं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी किसी की जातियात के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, ऑडियोज के ऊपर बिलीव नहीं करती। इन्होंने जहां तक पीपल्स पार्टी का एक कहा कि कोई एक चीज बता दें, मैं सिर्फ यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है पिछले साल की, मैं इनकी गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि यूएनडीपी में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सूबा सिंध वाइज सूबा है जिसमें हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हुआ है। मैं इनको या तो इनकी तकरीर नशर कर दें। देखिए ये इस तरह का शब्द नहीं आप अपने नंबर पे बात कर रहे हैं, आप सवाल रिपीट कर रहा हूं, मैं जो सवाल कहा उसका जवाब ये नहीं है जो आप दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं ना, आपसे मर्जी का जवाब तो नहीं दूंगा, मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, ये मेरी मर्जी है, मैं काबिल ही नहीं समझता आपके सवाल की बात कर रहा हूं। सचवारी साहब मैं आ रहा हूं। साजिद बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी के बुनियाद के ऊपर ना कि सिंध के अंदर ये कह रहे हैं ना, सिंध इंटरव्यू थे भाई, आजाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी ने 12 सीटें लेके पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का है। ये कहां की बात कर रहे हैं? आज पंजाब के अंदर केपीके के अंदर पीपल्स पार्टी एक रिवाइवल की तरफ जा रही है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जब होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके उभरेगी। ये लोग तो आजाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर और वहां पे केपीके के अंदर ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी वहां पे कुछ नहीं कर सकती। ये नाअहली भी आप एक्सेप्ट करेंगे कि एक मौजूदा हुकूमत की जो वज़रा और वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स हो रही है, तो हुकूमत कौन कर रहा है? देखें, अगर ऑडियो लीक्स हो रही है ना, कैसे नहीं होना चाहिए, सुन लेना, सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान मेरे सवाल निशान उठ गया। मेरी सुन ले, अगर ऑडियो लीक्स हो रही है, इसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन, अगर कोई इमरान खान साहब के भी फोन टेप कर रहा है ना, उसकी भी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी इंक्वायरी करे। इमरान खान साहब अपोजिशन में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको अगर कोई किसी तरह की कोई ट्रैप कर रहा है वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए, और उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। देखें, हम पीपल्स पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि हमें इश्यूज बेस्ड सियासत करनी है। हमने ये
ایک دوسرے کو بلیک میل کر کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے کے، ایک دوسرے کو گالیاں دے کے، چور ڈاکو دوسرے کی نقلیں اتار کے پاکستان کے اندر سیاست نہیں کرنی. آ گیا. چلے جی، اب آپ سندھ کی بات کر رہے تھے سچوانی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی سے میں پوچھ لیتا ہوں، آپ نے کیا کیا سندھ کے لیے؟ اگر آپ سے پوچھے، ماضی میں نہیں جائیں، آپ سیلاب میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ 5 سال کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے نا یہ چھوڑ کے پی ٹی آئی کے حوالے کرتے ہیں. آپ کو دیکھ لیں سندھ کی معیشت نہیں، وہ تو جب عوام آپ کو ووٹ کرے گی تو آپ کو ملے گی نا سر. وہ ووٹنگ پھر قائد ہے نا ای بی این پہ. جب یہ کہتے ہیں فیئر الیکشن، مسترد ہو گئی. ماضی کا قصہ ہو گیا، ماضی کا قصہ نہیں ہو گیا. بہتر ای بی این لائیں. چلے یہ والا موبائل آپ کو پسند نہیں ہے، آپ یہ والا موبائل لے آئے نا. یہ بایو میٹرک زیادہ اچھا چلتا ہے، اس میں بایو میٹرک کم صحیح چلتا ہے. فیئر الیکشن کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کے لیے کام کریں نا. خالی بولنے سے کہ فیئر الیکشن ہوں گے تو ہم آ جائیں گے، اس طرح تو نہیں آئیں گے. یہ تو وہی بات ہو جاتی ہے، ہم امریکہ کے جوتے پالش کریں گے اور آ جائیں گے تھپے مار کے. یہ والے بھائی جوتے سب سے زیادہ عمران خان نے پالش کیے ہیں. جوتے سب سے زیادہ عمران خان نے پالش کیے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کہیں گے آپ یہ تو بات کر رہے ہیں امریکہ کی، یہ تو امریکہ کی بات کر رہے ہیں. کس نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا؟ وہ تو مودی کے جوتے پالش کرنے کے لیے تیار تھا. فیئر الیکشن کی بات کرنا ایک الگ چیز ہے، مگر فیئر الیکشن کروانے کے اقدامات کرنا ایک نشست بتا دیں. ایک نشست کراچی سے علاوہ کوئی اگر آپ لوگوں نے جیتی ہو سندھ کے تمام اضلاع میں، ٹیکنالوجی کے بغیر فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. مطلب سندھ کے تمام اضلاع میں یہ لوگ کلاشن لے کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو ٹھپا نہیں لگانے دے رہے، پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا، پیپلز پارٹی والے منع کر رہے ہیں. سر پوزیشن میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، جو کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کی پوزیشن تھی، کس طریقے سے وہ جیتتے تھے اور کس طریقے سے وہ کراچی اور حیدرآباد کے حکمراں بنے ہوتے. آج وہی طریقے پہ وہ سندھ کے حکمراں بنے ہوئے ہیں. انٹیریئر سندھ کو پورا انہوں نے اپنے کیپچر میں کیا ہوا ہے. مطلب کوئی طریقہ کار میں فرق نہیں ہے. جو این آئی سی وی ڈی بنا ہے، جو سڑکوں کے جال بچھے ہیں، جو فلائی اوور بنے ہیں، یہ ویسے ہی فلائی اوور ہیں جیسے 2.5 لاکھ خیمے لگ چکے ہیں. یہ ویسے ہی فلائی اوور ہیں جو شاید آسمانوں اور خلاؤں میں تو نظر آ رہے ہوں گے، حقیقت میں ان کا کوئی اتنا وجود نہیں ہے. چلے سر، آپ لوگوں نے فیکٹس اینڈ فگر جاری کی. میں فلڈ پہ آتا ہوں. آپ لوگوں نے جاری کی کہ 68 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، بے گھر ہوئے، جس کو آپ لوگوں نے 6,40,000 ٹینٹ دیے ہیں اور آپ نے 6 لاکھ سم تھنگ راشن بھی دیا ہے. تو 68 لاکھ متاثر ہوئے، آپ لوگ 6 لاکھ ٹینٹ دے رہے ہیں. آپ کے سندھ حکومت کے فیکٹس اینڈ فگر آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ آپ لوگوں کی نااہلی نہیں ہے. ایوری ایئر آتا ہے سر پانی، ایوری ایئر. ٹھیک ہے اس بار زیادہ آ گیا، اس بار بارشیں زیادہ ہو گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ تھے آپ کو اطلاع دے رہے تھے. ہم نے سی ایم صاحب نے جب یہ فلڈ آیا تو سی ایم صاحب نے پورے پاکستان کے اندر لوگوں سے ہیلپ کی اپیل کی، انٹرنیشنل اپیل کی، اور بہت ساری امداد آئی بھی ہے پاکستان کے اندر جو این ڈی ایم اے کے ذریعے پورے پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ٹینٹس ہم اس وقت تک ہم جو جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں ان میں نہیں پہنچا سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر ٹینٹ خریدنے کی بھی بات کی ہے. ہم نے اپیل کی پوری دنیا کے اندر کہ جس کے پاس جتنے ٹینٹس ہیں وہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہیلپ کرے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو سندھ گورنمنٹ ٹینٹ پرچیز کرنا چاہتی ہے. لیکن جہاں پہ بھی ہم نے بات کی، ظاہر ہے اس کو ٹینٹ بننے میں ٹائم لگ رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد لیڈر ہیں کہ جب فلڈ آیا تو پوری ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے پورے جو سندھ، اپنا جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے اندر جا کے انہوں نے ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان تمام لوگوں کو کہیں سے ریلیف ملے گا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ریلیف دے گی. عوام نے جو آپ لوگوں کو ویلکم کیا، عوام نے ویلکم کیا آپ کے لوگوں کا. آغا سراج درانی سے لے کر فیاض پر بھی حملہ ہوا، عوام نے دم و غصے کا اظہار کیا. ساجد دیکھیں، جس کا گھر گر گیا، جس کے بچے باہر ہیں، وہ آپ کا پھولوں سے تو نہیں استقبال آپ لوگوں کی وجہ سے گرے. دیکھیں آپ لوگوں نے پکے گھر نہیں دیے. دیکھیں میری سن لیں، آپ پھر وعدے کر رہے تھے اچھا ایک منٹ سن لیں نا، میری سن لیں. جو کے پی کے اندر گرے، جو بلوچستان کے اندر ہوا، جو جنوبی پنجاب کے اندر ہوا، دیکھیں ایک آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک آفت آئی، اس سے انسانی المیہ نے جنم لیا ہے. ہم سب کو، تمام لوگوں کو پاکستان، دیکھیں آج پیپلز پارٹی کے علاوہ پاکستان کے سارے ادارے کام کر رہے ہیں. خان صاحب نے کہا سندھ حکومت کو پیسے نہیں دوں گا. دیکھیں وہ خان صاحب نے جو ٹیلی تھون کیے نا، ان کے اکاؤنٹ چیک کر لیں کہ کتنے پیسے آئے. برابر والے کمرے سے بیٹھ کے لوگ فون کر رہے تھے کہ خان صاحب میں 2
$2 लाख दे रहा हूं मैं, $50,000 दे रहा हूं, ये सारे फेक ऐलान थे। इमरान खान को अगर इतने ही लोग पैसे देते तो इमरान खान को ये तोशा खाना में चोरियां करने की क्या जरूरत थी? वो तो बेचारे पूरी दुनिया में फोन करते कि यार मैं गरीब आदमी हूँ। अगर सड़क 3 साल में इमरान खान साहब के जो एहसासे थे 500 गुना इन 3 सालों में इमरान खान साहब के एहसासों में इजाफा हुआ है। ये भाई साहब बताना पसंद करेंगे कि इमरान खान साहब का बिजनेस क्या है? मैं पूछ लेता हूं जी से, कोई बात नहीं है जी सर। 500 गुना कितना गिना आपने कहा? 500 गुना इजाफा हुआ है। मुझे नहीं मतलब 500 गुना इजाफा हुआ या 5000 गुना इजाफा हुआ है, ठीक है, जितना गुना भी इजाफा हुआ। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है सर। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुनेंगे तो मैं दूंगा ना, आप बीच में काटेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? मैं कह रहा हूँ 500 गुना इजाफा हुआ या 5000 गुना इजाफा हुआ, कौम के सामने है या छुपा हुआ है? सामने है ना, सामने है या छुपा हुआ? सामने है ना, जो भी इजाफा हुआ है। बाकी 5 गुना जितने गुना भी इजाफा हो कौम के सामने है। अगर गलत इजाफा हुआ तो भाई हुकूमत इनकी है, साबित करो ये गलत हुआ। फर्रा गोगी लेके भाग गई ना, क्यों बातें कर रहे हो? अपनी बात को साबित करें। इमरान खान साहब ने खुद कहा 5 गुना, इमरान खान साहब ये जो पैसे मिले आपको टेलीथॉन से पैसे मिले, वो अभी तक आप लोगों ने दिए क्यों नहीं? सानिया निश्तर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम मैं आपको बता दूं, पहले तो देखिए गवर्नमेंट हम नहीं है, ठीक है, हम अपने हिसाब से ये काम कर रहे हैं। केपीके में तो आप हैं सर, पंजाब में आप हैं। केपीके में सारे इमदादी काम चल रहे हैं, पंजाब में इमदादी काम चल रहे हैं, और इस वक्त जो हम बैठे हुए सिंध के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए हम सिंध की बात कर रहे हैं। ये खेमे कहते हैं मिल नहीं रहे। 2,40,000 खेमे जो उन्होंने कहा है कि हमने लगा दिए, ये सब 2,40,000 खेमों का हिसाब तो बता दें कि कहां कहां पे लगाए इन्होंने, कितने कितने लगाए। इमरान खान साहब का बिजनेस सर पहले मुझे मेरे सवाल का बिजनेस क्या है? इमरान खान का बिजनेस जो भी है, बताए तो सही इमरान खान का जो भी बिजनेस है बताएं। आप अगर उसके पास गलत पैसा आया तो आपका काम है गवर्नमेंट टैक्स बात क्यों डाल रहे हो? 2,40,000 हजरत अली से लोग उठ के पूछ सकते थे, मदीने की रियासत की बात कर रहे हैं ना, तो हजरत अली से लोग उठ के पूछ सकते थे कि ये कपड़ों का जोड़ा आपको तो आप बता दें। गवर्नमेंट में नहीं, इमरान खान साहब नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। इमरान खान साहब मुझे ये टेंट कहाँ लगा आप लोग? ये बता दें, आप बता दें टेंट कहाँ लगा? के तमाम सूबों के अंदर आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप आए, ओपन एक चैलेंज कर रहा हूं। जितनी हमारी कैपेसिटी थी, जितने हमारे टेंट मिले, और इंशाल्लाह उसी वीक के अंदर हमारे मजीद टेंट्स आ रहे और तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। मेरा सवाल अगेन वो है कि इमरान खान का बिजनेस क्या है? हैदराबाद में किस जगह पे टेंट लगे? हैदराबाद में जितने हमारे फ्लड इफेक्टीज आए हुए सबके लिए टेंट लगे हुए, लतीफाबाद में टेंट लगे हुए, हैदराबाद के बहुत सारे जो मसाफती इलाके हैं वहां पे जितने दूर दराज से लोग आए हुए सबके लिए टेंट्स लगे हुए। कराची के अंदर जितनी 3,000 फैमिलीज आई हुई हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैं तो ओपन कर रहा हूं ना कि आप आए, अपना कैमरा लेके चले, हम जो डिस्ट्रिक्ट आप चूज करना चाहते हैं मैं चलने के लिए लतीफाबाद में भी लगे हुए हैं, मलिक में भी लगे हुए हैं। कहां पे कितने? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप 50,000 25 आप सिर्फ इससे मेरा सवाल है, 40,000 की फिगर मैं उससे पहले आगे इनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इमरान खान का कारोबार बता दे, चले इमरान खान का कारोबार बताई, आप मुझे बता दें इमरान खान साहब का बिजनेस क्या है? 500 गुना इजाफा कैसे हुआ अपने ये आप भेजे ना FIA को सर, आप भेजे मेयर को, आप भेजे डिपार्टमेंट को, मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत है ना, मदीने की रियासत है ना, मदीने की रियासत है, मुल्क का शहरी हूँ, अखबार के अंदर इश्तिहार लगाए, मुल्क का शहरी हूँ, अखबार के अंदर इश्तिहार लगाए, आपके पास क्या कारोबार है जवाब मिल जाएगा। आगे आपका इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।